الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ گزشتہ دروس میں جنازے کے مسائل سے متعلق جو سلسلہ تھا اس میں میت کو کفن دینے سے متعلق بات شروع ہوئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میت کو کفن دینا ضروری ہے اور اسے صاف ستھرا اور مناسب کفن دینا چاہیے، اور کفن تنگ ہو جانے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کا بھی جواب بتایا گیا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ کفن ہی سے مزید باتوں کو رکھا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ تو اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص غزوے میں، معرکے میں شہید ہو جائے تو کفن دینے کے لیے اس کا لباس نہیں اتارا جائے گا، بلکہ شہید کے بدن پر اس کا لباس باقی رکھا جائے گا اور اس کے اپنے لباس میں ہی اسے دفن کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہے کہ آپ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں ان کے کپڑوں ہی میں کفن دے دو۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور ایسے ہی سنن نسائی میں بھی ان الفاظ میں ہے کہ ان کے لہو سمیت، ان کے خون سمیت انہیں دفن کر دیا جائے۔ البتہ یہ چیز مستحب ہے کہ جو ان کا اپنا کپڑا ہے، جو ان کا اپنا لباس ہے، اس کے اوپر سے ایک یا دو چادر کفن کے دے دیے جائیں، ایک یا دو چادر میں انہیں کفن دے دیا جائے، ان کے لباس کے اوپر سے، یہ مستحب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر اور حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کے بارے میں اسی طرح کیا ہے۔ تو یہ قصہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان دونوں غزوہ احد کے شہیدوں کو جب کفن دیا تو کفن تنگ پڑ رہا تھا، ان کے سر کی طرف کفن سے سر کو چھپا دیا گیا اور پیر کے حصے کی طرف اذخر، گھاس ڈال دی گئی۔ اور اس سلسلے میں مزید احادیث بھی ہیں۔ ایک حدیث ہے شداد ابن الحاد رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں کہ ایک اعرابی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک بدو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایمان لائے، آپ کی اتباع کی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو ان کے ساتھ کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں۔ پھر جب خیبر کا وقت ہوا، خیبر کی لڑائی ہوئی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو اپنے صحابہ میں تقسیم فرمایا، اور یہ اعرابی صحابی کے حصے میں بھی کچھ آیا۔ تو وہ چونکہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے جو ان کا حصہ تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھیوں کو دے دیا۔ اور یہ صحابی ان ساتھیوں کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ جب وہ جانوروں کو چرا کے، سواریوں کو چرا کے واپس لوٹے تو ان لوگوں نے ان کا حصہ انہیں ان کے سپرد کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا ہے، اس میں آپ کا یہ حصہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے۔ وہ اپنا حصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال غنیمت کی تقسیم ہوئی ہے
اور یہ آپ کا حصہ ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی میں نے اس کی خاطر آپ کی پیروی نہیں کی ہے، میں مال کے لیے میں نے اسلام نہیں قبول کیا ہے، لیکن میں نے آپ کی پیروی اس لیے کی ہے تاکہ کوئی تیر آئے اور میری گردن میں لگے اور میں اللہ کی راہ میں وفات پا جاؤں، مر جاؤں، اور پھر مجھے جنت مل جائے، جنت میں مجھے داخل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اپنی شہادت کی آرزو کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے معاملے میں، اللہ سے وعدہ کرنے میں سچے ہو، اللہ کے سامنے اپنی یہ آرزو پیش کرنے میں سچے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بالکل اسی طرح سچائی کا معاملہ کرے گا۔ اور چنانچہ یہی ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر دشمن کے ساتھ ایک لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد میں یہ اعرابی صحابی اس میں شہید ہو گئے۔ ان کی لاش کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، اور جہاں انہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کر کے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں تیر لگے، اسی مقام پر تیر لگا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا یہ وہی شخص ہے نا، یہ وہی شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بالکل سچا رکھا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا معاملہ سچ کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں انہیں کفن دیا، اور پھر انہیں آگے بڑھایا اور ان کی صلاۃ جنازہ پڑھی۔ اور اس صلاۃ جنازہ میں جو دعا صحابہ کرام نے سنی، اس میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک، کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا اور تیری راہ میں شہید ہو کے مرا، اے اللہ میں اس بات پر گواہ ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی شہادت کی گواہی دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی شفاعت پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ وہ کپڑا ان کا نہیں نکالا گیا جس کپڑے میں وہ شہید ہوئے تھے، اس کے اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جبے میں ان کو دفن کیا گیا، تو ان کے کپڑے کے اوپر سے ایک کپڑا اور دیا گیا۔ یہ امام عبدالرزاق، امام نسائی اور امام حاکم اور بہت سارے محدثین نے اسے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ شہید کو اس کے اپنے لباس کے اوپر سے ایک یا دو کپڑوں میں کفن دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب احد کا دن تھا تو ایک عورت بہت تیزی کے ساتھ آ رہی تھی، قریب تھا کہ وہ شہید ہونے والوں کے پاس پہنچ جاتی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کوئی عورت اس طرح سے، غزوہ احد میں شہداء کی ایک بڑی تعداد تھی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے شہید ہونے والے صحابہ کو ایک عورت جا کر کے دیکھے، جبکہ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے اور اس پر اچھا اثر نہیں پڑے گا، اس کی معنویات پر، اس کی نفسیات پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کوئی خاتون جا کے ان شہداء کو دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأہ المرأہ، کہ دیکھو عورت جا رہی ہے شہیدوں کی طرف اور لاشوں کی طرف ایک عورت چلی جا رہی ہے۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ لگا کہ یہ میری ماں صفیہ ہیں، میری ماں صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف گیا اور وہ مقتولین کے پاس پہنچتی، شہیدوں کے پاس پہنچتی، اس سے پہلے ہی میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے سینے میں ایک گھونسا مارا، اور وہ ایک طاقتور خاتون تھی، مضبوط خاتون تھی۔ کہتی ہیں دور رہو، میں تم سے خوش نہیں ہوں، اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں زبیر رضی اللہ عنہ سے کہ دور رہو،
میں تم سے خوش نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سختی کے ساتھ روکا ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنایا تو پھر فوراً وہ وہیں ٹھہر گئیں۔ دیکھیے یہ اتباع تھا، چاہے خواتین ہوں صحابیات اور چاہے صحابہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے فوراً وہیں وہ ٹھہر جاتے تھے۔ تو یہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا کہ آپ نے آگے بڑھنے سے روکا ہے تو فوراً وہیں ٹھہر گئیں، اور اس کے بعد اپنے پاس وہ 2 کپڑے لائی تھیں، انہوں نے وہ دونوں کپڑے نکال کے دیے اور کہا میں یہ 2 کپڑے اپنے بھائی حمزہ کے لیے لائی ہوں تاکہ انہیں ان کپڑوں میں دفن کر دیا جائے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو انہیں ان دونوں کپڑوں میں دفن کر دے، انہیں ان دونوں کپڑوں میں کفن پہنانا۔ کہتے ہیں تو ہم یہ دونوں کپڑے لے کر کے حمزہ رضی اللہ عنہ کے لاش کے پاس آئے کہ انہیں ان دونوں کپڑوں کا لباس دے دیا جائے ان کے کپڑے کے اوپر سے، کہ اچانک ایک انصاری صحابی جو ان کے بغل میں جن کی لاش رکھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا تھا جو حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، ہمیں اس بات پر شرم آئی کہ ہم حمزہ رضی اللہ عنہ کو تو 2 کپڑوں میں کفن دیں اور انصاری بے کفن پڑے رہیں۔ یہ بات ہمیں نامناسب لگی اور باعث شرم محسوس ہوئی، تو ہم نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ایک کپڑا حمزہ رضی اللہ عنہ کے کفن کے طور پر اور اس میں سے دوسرا کپڑا اس انصاری صحابی کے کفن کے طور پر استعمال کر لیا جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا تو ایک بڑا نکلا اور ایک چھوٹا نکلا، دونوں برابر نہیں تھے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا جو 2 چادریں لائی تھیں وہ دونوں برابر نہیں، دونوں کپڑے کفن کے لیے جو لائی تھیں وہ دونوں برابر نہیں تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا۔ تو کہتے ہیں اب کس کو بڑا دیا جائے کس کو چھوٹا دیا جائے، تو قرعہ اندازی کی گئی، اور قرعہ اندازی کے بعد جس کے حصے میں جو آیا اسے کفن پہنا دیا گیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ 2 کپڑے لائی تھی اور اس پر انکار نہیں کیا گیا کہ اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفن دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید کو اس کے کپڑوں کے اوپر سے مزید 1 یا 2 کپڑوں میں کفن پہنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہوا شہید کا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے محرم کا، جو عمرہ یا حج کا احرام پہنے ہوئے ہو اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو اس کو احرام والے کپڑے ہی میں کفن، احرام والے کپڑوں کو ہی اس کے لیے کفن بنا دیا جائے گا اور اوپر سے اس کو اور کوئی کفن کا کپڑا نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے، اس کا بیان ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی کے بارے میں جو اپنی اونٹنی سے گر کے وفات پا گئے تھے، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا، انہی 2 کپڑوں میں انہیں کفن دے دو جن کو وہ بطور احرام پہنے ہوئے تھے۔ تو احرام کے کپڑوں ہی میں کفن دیا جائے گا محرم کو۔ یہ تو رہا شہید کا مسئلہ اور محرم کا مسئلہ۔ اب عام وفات پانے والے مسلمانوں کا مسئلہ کہ ان کو کس طرح سے کفن پہنایا جائے، تو اس سلسلے میں بعض چیزیں مستحب ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں۔ مستحب کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ مستحب یعنی جس کا کرنا باعث ثواب ہو لیکن اسے چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کو مستحب کہتے ہیں، یعنی بہتر، اولا، اور جو ہے یہ فرض یا لازم یا ضروری نہیں ہے، اسے مستحب کہا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے مستحب، کفن کے معاملے میں جو چیز مستحب ہے، پہلی چیز ہے کہ کفن سفید ہو، وہ کفن سفید ہو، مستحب ہے۔ گویا سفید کے سوا کپڑوں میں، سفید کے علاوہ میں جو ہے کفن دیا جا سکتا ہے، رنگین کفن دیا جا سکتا ہے،
لیکن یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ دنیا میں بھی جیتے جی بھی سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ یہ سب سے بہتر ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو۔ تو جس طرح جیتے جی سفید کے علاوہ کپڑے پہننا جائز ہے لیکن سفید پہننا مستحب ہے، اسی طرح سے وفات کے بعد بھی رنگین کپڑوں میں کفن دینا جائز ہے، البتہ سفید کفن مستحب ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ، بیہقی، مسند احمد اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے۔ تو پہلی چیز کفن کے معاملے میں جو مستحب ہے وہ کیا ہے کہ کفن سفید ہو۔ دوسری چیز مستحب یہ ہے کہ کفن میں 3 کپڑے ہوں، کفن میں 3 کپڑے ہوں۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو کہ کتب 6 میں ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کی اور کتابوں میں مسند احمد، بیہقی، ابن الجارود وغیرہ میں موجود ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 کپڑے ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا جو کہ سفید تھے اور مقام سحول کے بنے ہوئے تھے، اور روئی کے کپڑے تھے، کاٹن کے کپڑے تھے۔ تو کاٹن کی گویا 3 چادریں یا 3 کپڑے تھے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا۔ اس میں قمیص نہیں تھا اور اس میں عمامہ یا پگڑی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کفن دیا گیا یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر طریقہ امت کے لیے ہے، یہ اسوہ ہے سب کے لیے۔ تو اسی طرح سے بقیہ وفات پائے ہوئے لوگوں کو بھی کفن دیا جائے گا۔ تو 3 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے، 3 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے۔ ایک ازار ہو گیا اور 2 اوپر سے چادریں جو جن میں لاش کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور یہ 2 چیزیں ہو گئی مستحب۔ پہلی مستحب چیز ہو گئی کفن کا سفید ہونا، اور دوسری چیز مستحب ہو گئی 3 کپڑے ہونا، کفن کے 3 کپڑے ہونا۔ اور اگر یہ ان تینوں میں سے کوئی ایک کپڑا دھاری دار ہو، یعنی کپڑا تو سفید ہے اور اس میں کسی اور رنگ کی کوئی دھاری موجود ہے، تو اگر ایسا میسر ہو تو یہ بھی مستحب ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو سنن ابی داؤد میں آئی ہے اور جس کی سند کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا توفی احدکم فوجد شیئا فلیکفن فی ثوب حبرہ، کہ جب کسی کی وفات ہو اور اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ اسے حبرہ کپڑے میں، دھاری دار کپڑے میں کفن پہنایا جائے تو ایسا کیا جائے۔ تو گویا دھاری دار کفن پہنانا یہ مستحب ہے، مستحب میں سے یعنی سفید، اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، یعنی 3 کپڑے کفن کے ہوں گے تو اس میں سے کوئی ایک کپڑا دھاری دار کا ہو جائے گا، کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایک ہی میسر ہے اور صرف دھاری دار ہی میسر ہے تو ایسا جائز ہے، کیونکہ اس میں اس کا زیادہ حصہ سفید ہے، اس میں دھاریاں ہیں لیکن اصل تو اس کا سفید ہے، اور اس میں کوئی ایک دوسرے میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس معنی کی اور بھی احادیث آئی ہیں۔ تو 3 باتیں ہو گئی کفن کے معاملے میں مستحب 3 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ کفن سفید ہو، دوسری بات یہ کہ 3 کپڑے ہوں، تیسری بات یہ کہ کوئی ایک کپڑا دھاری دار ہو، اور چوتھی بات کفن کے سلسلے میں یہ ہے کہ اسے خوشبو کی دھونی دی جائے، خوشبو کی دھونی دی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مسند احمد، ابن ابی شیبہ، ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے جو کہ صحیح ہے، اذا جمرتم المیت فاجمروہ ثلاثا، کہ جب میت
کہ کفن کو دھونی دو تو اسے 3 بار دھونی دو، 3 بار دھونی دو۔ وطر کا خیال رکھو، وطر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ البتہ اگر کوئی حالت احرام میں وفات پایا ہے تو وہاں خیال رکھا جائے گا کہ وہاں دھونی نہیں دی جائے گی، وہاں خوشبو نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں روکا ہے، صراحت کے ساتھ آپ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے کفن کے معاملے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ بہت مہنگا کفن استعمال کرنا اور اس معاملے میں حد سے زیادتی کرنا یا 3 کپڑوں سے زیادہ کفن دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کفن دیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی اس معاملے میں ہوگی اور اس میں مال کی بربادی بھی ہے، اور مال کے زیادہ حقدار زندہ ہیں، زندہ لوگ مال کے زیادہ حقدار ہیں اور اچھے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی بربادی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم، اور حدیث کی مزید کتابوں میں ہے کہ ان اللہ کرہ ثلاثا، اللہ نے 3 باتوں کو ناپسند کیا ہے، قیل وقال و اضاعت المال و کثرت السؤال۔ قیل و قال کو یہ بات یہاں کہی گئی، وہاں سنی گئی، اس طرح کی جو باتیں بے سر پیر کی جاتی ہیں، اور مال کی بربادی کو آپ نے ناپسند کیا ہے، اور ایسے ہی بہت زیادہ سوال کرنے کو بھی آپ نے ناپسند کیا ہے۔ تو اگر مردے کو بہت مہنگا اور قیمتی کفن دیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے مال برباد کیا، کیونکہ نہ اس سے مردے کو کوئی فائدہ ہے اور نہ اس سے زندوں کو کوئی فائدہ ہے، اور یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ کفن چور لوگ پھر کفن چوری کریں اور اس میں مردے کی بے حرمتی ہو، بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ کی کتاب روضۃ الندیہ سے ایک اقتباس نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کفن دینا، یعنی 3 شرعی عدد ہے، اس سے زیادہ کفن دینا یا بہت مہنگے کفن دینا یہ قابل تعریف نہیں ہے، اور اگر شریعت میں اس کی ممانعت نہ ہوتی تو بھی یہ مال کی بربادی تھی، اس لیے کہ نہ میت کو اس سے کوئی نفع ملنے والا ہے اور نہ ہی کسی زندے کو اس کا کوئی فائدہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کی بارش برسائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے جب انہیں بتایا گیا انہوں نے اپنے وصیت فرمائی اور کہا کہ اپنے ایک کپڑے کے بارے میں مجھے اس میں کفن دیا جائے، تو ان سے کہا گیا کہ یہ تو پرانا ہے، تو آپ نے کہا کہ زندہ نئے کپڑوں کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اس لحاظ سے 3 کپڑے دیے جائیں گے، یہ مستحب چیزیں ہوئیں۔ تو کل کتنی چیزیں مستحب ہوئیں؟ کفن کے معاملے میں 4 باتیں مستحب ہوئیں کفن کے بارے میں۔ پہلی بات یہ کہ کفن سفید ہو، دوسری بات یہ کہ کفن تین ہو، 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے، اور تیسری بات یہ کہ کوئی ایک دھاری دار ہو، ان 3 کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا دھاری دار ہو، اور چوتھی بات یہ کہ کفن کے کپڑوں کو خوشبو کی دھونی دی جائے۔ یہ 4 باتیں کفن کے معاملے میں مستحب ہیں۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ عورت کو کس طرح سے کفن دیا جائے۔ تو عورت شرعی معاملات میں اصل یہ ہے کہ مرد اور عورت کو برابر رکھا گیا ہے، سوائے اس کے جہاں اس کی تخصیص ثابت ہو جائے۔ یہاں پر علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں ہی کی طرح کفن دیا جائے گا، 3 ہی کپڑوں میں انہیں بھی کفن دیا جائے گا، کیونکہ فرق کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے، جو دلیل لیا ہے، جن علماء نے 5 کفن کہا ہے ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ یہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے۔ وہ اس حدیث کو جو لیلہ بنت قائف الثقفیہ سے آئی ہے، اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح نہیں قرار دیا ہے بلکہ ضعیف قرار دیا ہے، اور اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے مردوں کو کفن دیا جائے گا ویسے عورتوں کو بھی 3 ہی کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔
جبکہ دوسرے اہل علم اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، مرد کو 3 کپڑوں میں اور عورتوں کو 5 کپڑوں میں، 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا عورت کو، کیونکہ وہ جب زندہ تھی تب بھی وہ زیادہ کپڑے پہنتی تھی، وفات پانے کے بعد بھی اس کے لیے پردہ اور ستر زیادہ کپڑا دینے میں ہی زیادہ پردہ ہے۔ چنانچہ ایک جو ہے اس کے لیے ازار ہو جائے گا، ایک قمیص کی جگہ پر ہو جائے گا، ایک دوپٹے کی جگہ پر ہو جائے گا، اور پھر اس کے اوپر سے 2 چادریں ہو جائیں گی، تو اس طرح سے کل 5 کپڑے اس کے لیے ہو جائیں گے۔ اور مرد کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ ایک ازار ہو جائے گا اور اس کے اوپر سے 2 چادریں ہو جائیں گی۔ تو یہ بقیہ تمام اہل علم کہتے ہیں، اور تقریباً فقہائے اربع یعنی 4 مذاہب کے علماء اس پر متفق ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی 5 کفن کے 5 کپڑوں کا ذکر کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث اگر صحیح نہیں ہے جو 5 کپڑوں سے متعلق ہے، تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے دلیل تو وہی ہے جو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو، اور جب آپ سے صحیح طور پر 5 کپڑوں میں کفن دیا جانا ثابت نہیں ہے، تو پھر شرعی مسئلہ یہی ہوگا کہ 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ البتہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ استحباب کا مسئلہ ہے، اگر کسی کو اس سے کم میں کفن دے دیا جائے تو جائز ہے، جواز میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، 3 ہی کپڑوں میں اگر کفن دیا جائے تو اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 3 سے زیادہ مشروع ہے یا نہیں ہے۔ تو جن علماء کی یہ رائے ہے کہ 5 ہے، ان کی یہ احادیث جن کی صحت میں اختلاف ہے، اور معقول دلیل معقول جو شریعت میں جس کا لحاظ کیا گیا ہے کہ عورت زندہ تھی تب بھی وہ زیادہ کپڑے پہنتی تھی، اور وفات کے بعد بھی اس کے لیے زیادہ پردہ اسی میں ہے کہ اسے 5 کو دفن کیا جائے۔ بہرحال اہل علم میں ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہاں پر اسی کو ترجیح دی ہے، اور اسی ترجیح کی طرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی مائل ہیں کہ 3 ہی کپڑوں میں عورتوں کو بھی کفن دینا چاہیے، کیونکہ شریعت میں عورت اور مرد تمام مسائل میں برابر ہیں، سوائے اس کے جہاں ان کی خصوصیت ثابت ہو جائے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔